بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو شوال کے روزوں کے بارے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال کے 6 روزوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو پورا سال روزے رکھنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ کیلکولیشن بہت آسان ہے کیونکہ ہر نیکی جو ہے اس کا 10 گنا ثواب تو اللہ رب العزت کی جانب سے انسان کو دیا ہی جاتا ہے۔ ہاں البتہ اس میں پائے جانے والے خلوص اور محبت اور چاہت کی وجہ سے اس میں کتنا اضافہ ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں۔ بسا اوقات ایک کھجور جو ہے اس کو بھی احد پہاڑ کے برابر جو ہے وہ ثواب میں کر دیا جاتا ہے۔ تو 10 کو اگر آپ کریں کیلکولیٹ، یعنی ہر رمضان المبارک کے ایک روزے کو 10 سے اور پھر ان 6 روزوں کو 10 سے، تو یہ سال کے ہی دنوں کے برابر ثواب بنتا ہے۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جو ان روزوں کے متعلق معاشرے میں مشہور ہو گئی ہیں لیکن دین اسلام میں ان کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے رکھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ عید کے دوسرے دن کا روزہ لازماً رکھا جائے، پھر ہی آپ شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی، یہ پابندی بالکل نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شوال کے روزے وہ لگاتار یکے بعد دیگرے رکھنے ہوتے ہیں، تو ایسی بھی کوئی پابندی شریعت نے عائد نہیں کی، بلکہ یہ شوال کے پورے مہینے میں وقفے سے شوال کے 6 روزے جو ہیں وہ رکھے جا سکتے ہیں۔ اور ایک بہت اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا شوال کے روزے رمضان المبارک کے روزوں کی قضا دینے سے پہلے رکھے جا سکتے ہیں؟ جیسا کہ اگر کوئی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا خواتین جو ہیں وہ اپنے مخصوص ایام کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھ پائیں، تو اب بعد میں جب انہوں نے قضا دینی ہے تو کیا وہ پہلے قضا دیں پھر شوال کے روزے رکھیں، یا شوال کے روزے رکھ لیں اور قضا بعد میں بھی دے لیں؟ تو اس میں راجح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے رمضان کے روزوں کی قضا جو ہے وہ شعبان میں جا کے دیا کرتی تھیں، کیونکہ شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، تو ہم پھر شعبان میں جو ہے ان روزوں کی قضا دیتی تھیں۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضا جو ہے وہ اگلا رمضان آنے سے پہلے دی جا سکتی ہے کسی بھی وقت میں، چاہے آپ 1 ماہ پہلے ہی دیتے ہیں۔ لیکن شوال کے جو روزے ہیں وہ تو صرف شوال میں ہی رکھے جا سکتے ہیں، وہ شوال کے علاوہ تو بعد میں نہیں رکھے جا سکتے۔ تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے رمضان کے روزوں کی قضا دیں اور پھر شوال کے روزے رکھیں۔ آپ شوال کے روزے رکھ سکتی ہیں یا رکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب بھی سال میں آپ کو موقع ملے تو آپ رمضان المبارک کے روزوں کی قضا دے سکتے ہیں۔ تو یہ شوال کے روزے کے متعلق چند ایک ضروری باتیں تھیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔